آپ سارے بھائیوں کے علم میں ہے زکوٰۃ ایک ایسا فرض ہے جس کا انکار کفر ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس پر فرض ہو اور فرض ہونے کے باوجود وہ ادا نہ کرے تو وہ فاسق اور فاجر کہلاتا ہے۔ ایک بندہ ایسا گزرا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، نام اس کا قارون ہے، اور بالکل غریب آدمی تھا یہ، جس کو کہتے ہیں نا فقیر مسکین، بالکل غریب آدمی تھا یہ قارون۔ یہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا کہ یہ آپ دعا فرما دیجئے مجھے اللہ پاک مال دے، پیسہ دے دے، میں بڑی خیرات کیا کروں گا، بڑا مال دیا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرما دی، اس کو بڑا مال ملا، اتنا مال آیا، اتنا مال آیا، اتنا مال آیا۔ 20ویں پارے میں لکھا ہوا ہے اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہوا کرتی تھیں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں، وہ چابیاں اونٹوں کی ایک بڑی جماعت کے اوپر بھی بوجھل ہو جایا کرتی تھیں۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا 80 اونٹ، 80 اونٹوں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جایا کرتی تھی۔ اب اتنا بڑا اگر حال ہو، اس کو ایک ہی تالا بہر لگا ہوا ہو تو تالے کی چابی کتنی وزنی ہوگی؟ ایک چابی۔ اب ذرا سوچئے کہ 80 اونٹوں پر چابیاں لادی جا رہی ہوں تو خزانے کتنے ہوں گے؟ اتنا مال اس کو ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا زکوٰۃ دو، اس نے کہا جی دیتا ہوں۔ جب اپنے سارے مال میں سے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کیا وہ بڑا مال بن گیا۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دے دوں، 100 روپے کے پیچھے زکوٰۃ ہمارے ہاں، ہمارے اسلام میں 100 کے پیچھے کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5 روپے۔ 1000 کے پیچھے 250 نہیں، 25 روپے۔ 1000 کے پیچھے، یہ ہمارے اسلام کے اندر ہے، 1000 کے پیچھے 25 روپے ہے زکوٰۃ۔ اب 100 میں سے کسی نے 2.5 روپے دینے ہوں تو آسان ہے، 1000 میں سے 25 روپے دینے ہوں تو آسان ہے، 10,000 میں سے 250 دینے ہوں تو آسان ہے، لاکھ میں سے 2500 دینے ہوں تب بھی آسان ہے، لیکن 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دینے ہوں، حالانکہ پیچھے سے سسٹم وہی چل رہا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے ہی، لیکن 1 کروڑ میں سے جب 2.5 لاکھ دینے لگے تو اب وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یار وہی 2.5 روپے ہی ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اب 2.5 لاکھ ہو گئے ہیں، تو اوپر بھی دیکھے تو 1 کروڑ ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہے، تو یہاں ایک ذہن بنتا ہے کہ یار یہ اتنا پیسہ، 1 ارب روپیہ کسی کے پاس ہو، اس میں سے کتنے دینے پڑیں گے؟ 2.5 کروڑ روپے۔ 2.5 کروڑ جس کو زکوٰۃ دینی پڑ جائے وہ تو کہے گا 2.5 کروڑ زکوٰۃ میں جا رہا ہے تو میں اس 2.5 کروڑ سے بڑی بلڈنگیں نہ بنا لوں گا۔ یہ اس کی شرح ہے ہمارے ہاں۔ اس دور میں جو شرح تھی وہ 2.5 روپے نہیں تھی، اس دور میں شرح 40 روپے تھی، مطلب 100 میں سے 40 روپے دینے تھے۔ جب حکم ہوا کہ یہ زکوٰۃ نکالو تو قارون نے اپنے سارے خزانوں میں سے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو وہ بہت زیادہ مال بن گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اتنا مال میں اب اپنے خزانوں میں سے کم کر دوں اور ان کو دے دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا مال بہت زیادہ بن رہے، کوئی نرمی کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک کا حکم ہے اتنی دینی پڑے گی، کہتا اتنی نہیں میں دے سکتا۔ پنجابی میں کہاں تے وہ اینا مال ویکھ کے مر گیا، کہتا اینا مال دے مر جاواں گا میں، اینا مال کیویں دے دیواں زکوٰۃ ہے جی۔ وقت گزرتا گیا، آپ نے اللہ پاک سے التجا کی مولا یہ اکڑ گیا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام اس سے نکالیے جیسے بھی نکال سکتے ہیں، کم کر دیتے ہیں ہم۔ اس کے لیے حکم ہوا تو 20 نکال لے، 100 میں سے 20 نکال لے۔ وہ جب اتنے خزانوں میں سے 20 نکالنے لگا تو وہ پھر بہت زیادہ بن گئی،
کہتا ہے انی بھی نہیں دیتی جائے گی. دل پکڑا گیا ہے، کنجوس بخیل ترین آدمی، کہنا نہیں دے سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا 10 کر لو صحیح اس سے، چلو ہم نرمی کرتے ہیں اس کے لیے. جب 10 تک پہنچ گئے تو پھر بھی اکڑ گیا، کہتا میں نہیں دے سکتا. اب اس نے الٹا سازشیں کرنا شروع کر دی. واقعہ بڑا لمبا ہے، میں اس کو اینڈ پر لا رہا ہوں. اس نے یہاں تک سازش کی تھی، بندے ملا کے اپنے ساتھ، اپنے ہم خیال بندے اپنے ساتھ ملا لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے مخالفت شروع کر دی اور ان کے مقابلے میں آ گیا. الٹا اس نے یہ کام کیا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ مال کی ہوس کا نتیجہ ہے. اس نے یہ کام کیا کہ کرائے پر ایک عورت تیار کی اور اس عورت کو کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام برے مجمع میں بیان کر رہے ہوں تو تو برے مجمع میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دینا. نعوذ باللہ من ذالک. اب الزام کیا لگانا ہے آپ سمجھ جائیں اس سے. وہ تو اللہ پاک چونکہ نبیوں کا خود محافظ ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے پیارے اور کلیم نبی تھے. جب وہ عورت برے مجمع میں کھڑی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر وہ لرز گئی، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی. تو آپ نے بڑی گرج والی آواز میں اس سے فرمایا کہ اے خاتون، تو اس طرح سے کھڑی ہوئی ہے، ایسے کسی عورت کی جرت نہیں ہوتی میرے بیان میں کھڑی ہو جائے، دوران درس کھڑی ہوگی، تو بتا تجھے کیا واقعہ کیا پیش آیا، کیوں ایسے کھڑی ہوئی ہے. تو جلال بھری آواز میں ایسے آپ نے اس کو للکارا تو وہ ڈرنے لگی اور کہتی ہے کہ میں سوائے سچ کے کچھ نہیں کہوں گی. اس قارون نے چند کھوٹے سکے مجھے دے کر آپ کے اوپر الزام لگانے کے لیے تیار کیا ہے. سچ بول دیا اس نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اعلان کیا، جنہوں نے اس کے ساتھ جانا اس کے ساتھ ہو جاؤ، جنہوں نے میرے ساتھ ہونا میرے ساتھ ہو جاؤ. ساروں کو پتہ تھا قارون جھوٹا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، کیونکہ پیچھے وہ فرعون کا حشر سارے دیکھ چکے ہوئے تھے، جو راستے بنے تھے دریا میں سے وہ بھی سارے دیکھ چکے ہوئے تھے. تو ساری قوم نے قارون کو چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مولا اس بندے نے حد کر دی، اب تو میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اس کو زمین کے اندر دنسا دے. وہ جہاں پر کھڑا تھا نیچے سے زمین ہٹی، قارون نیچے دنسنا شروع ہو گیا. جب گھٹنے تک گیا، گوڈوں تک، تو لوگوں کو کہتا ہے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے خزانوں کے بھوکے ہو گئے ہیں اور مجھے مروا کر یہ میرے خزانوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا مانگی، یا اللہ جیسے یہ زمین میں دنس رہا ہے، اس کے خزانے جہاں کہیں بھی ہیں سارے خزانے بھی زمین کے اندر دنسا دے. قرآن عظیم یہ فرماتا ہے قارون سمیت اس کے سارے خزانے زمین میں دنسا دیے گئے. یہ ہے مال کی ہوس جو زکوٰۃ دینے سے بندے کو دور کرتی ہے اور اس کا انجام اتنا خطرناک ہوتا ہے. یہ میں نے بڑی مختصر سی اس کی داستان آپ کو سنائی ہے. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ پاک کو خزانوں کی پرواہ ہے کسی کے خزانوں کی؟ چاہے اس کی چابیاں سے 80 اونٹ اٹھاتے ہوں، ایک ساتھ اور ایک لمحے کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر سارے خزانے زمین کے اندر دنسا دیے گئے. بندہ بھی زمین میں گیا. کہاں گئی اس کی ہوس؟ کہاں گئے اس کے اندر کا وہ جو بخل تھا جس کی وجہ سے وہ اتنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گیا تھا؟ آج کے دور کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بالکل پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمارا کروڑوں نہیں اربوں روپیہ زکوٰۃ میں چلا جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ پاک کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کریں گے. بڑے میں نے بندے ایسے دیکھے ہیں کر رہے ہیں زکوٰۃیں ادا. لیکن انہی لوگوں میں کئی ایسے بندے بھی ہیں جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بھی نہیں سمجھتے. یہ چند دن پہلے کی بات ہے، وہ ایک ویڈیو آئی، اس کے اوپر زکوٰۃ کی ہیڈنگ دی ہوئی تھی، مین سرخی زکوٰۃ کی. تو مجھے ایک دوست بتاتا ہے کہ وہ فلاں جو بندہ تھا اس نے وہ ہیڈنگ دیکھ کر اس کو سکپ کر دیا، اوپر کر دیا. میں نے کہا یار سن تو لو، کوئی مسئلہ ہوگا. اور کہتے ہیں یار ایویں ایک گل سن لئی تو ہو سکتا ہے میرے لائق کوئی گل ہوئے تو عمل کرنا پہ جائے گا. ہو سکتا ہے میرے لائق کوئی گل ہوئے، میرے تو فٹ آندی ہوئے اندر تے عمل کرنا پہ جائے گا، لہٰذا پرا چھڈو ان گل نو.
دین سننے کے لیے آج ایسے ہی بندے تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی۔ اور یہی وہ سوچ ہے جو قانونی سوچ ہے، جو بندے کو آہستہ آہستہ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ نبی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس سوچ سے بچانا ہے اپنے آپ کو میرے پیارے بھائیوں۔ اب ذرا سنیے، قرآن پاک میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ہماری امتوں میں بھی ایک بندہ ایسا ہوا ہے جس کا نام تھا ثعلبہ بن ابی حاتب۔ یہ دو بندے ہیں، ایک کا نام ہے ثعلبہ بن حاتب، یہ صحابی رسول ہیں، بدری صحابہ میں سے ہیں، احد والے صحابہ میں سے بھی ہیں، اور غزوہ احد میں شہید بھی ہو گئے ہیں۔ یہ ثعلبہ بن حاتب، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ شہید ہو گئے تھے پہلے۔ میں جن کا واقعہ سنا رہا ہوں ان کا نام ہے ثعلبہ بن ابی حاتب، بس یہ ابی کا فرق ہے، اور جس کا یہ واقعہ ہے یہ ثعلبہ بن ابی حاتب کا ہے، کہیں یہ نام کی مکس نہ ہو جائے۔ اور وہ چونکہ عظیم صحابی تھے تو یہ ابو اگر بیچ میں سے ہٹا دیں گے تو یہ نام ان کا آ جائے گا، تو یہ ابو کو بیچ میں لینا ہے۔ ثعلبہ بن ابی حاتب، یہ بندہ بھی غریب تھا، انتہائی غریب۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضور دعا کیجیے مال مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے ثعلبہ، افسوس ہے تجھ پر، تو مال کی چاہت رکھنے لگا، جبکہ مجھے دیکھ، میں نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، میرے پاس ظاہری مال کوئی نہیں ہے، لیکن میں ایسا ہوں اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ میرے سامنے سونے کے بن کے پیش ہو جائے، لیکن مجھے حاجت کوئی نہیں ہے، میں مال نہیں چاہتا، تو بھی ایسا ہی کر، تو یہ دیکھ کہ میں کیسا ہوں، بس تو ایسا بن کے رہ، اور جب مال تیرے پاس تھوڑا ہوگا تو اس تھوڑے پر شکر کیا کر، دن رات کا تجھے کھانا ملتا رہے گا، کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یہ چلا گیا، 2-4 دن گزرے پھر آ گیا، کہتا ہے کہ حضور دعا کیجئے مال مل جائے۔ آپ نے سیم بیان دوبارہ فرمایا میرے جیسا بن، سیم وہی جملے آپ نے فرمائے، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائے، لیکن میں نہیں چاہتا، یہ مال میرے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ پاک کی رضا چاہو، اور ایسا بن کہ جیسا میں تجھے چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھوں۔ آپ نے سمجھا کہ اس کو بھیج دیا، چند دن گزرے پھر آ گیا، کہتا ہے حضور دعا کیجئے مجھے مال مل جائے۔ آپ نے فرمایا افسوس اے ثعلبہ تجھ پر افسوس، 2 بار آپ نے فرمایا افسوس تجھ پر، پھر آ گیا مال کی ہوس لے کر۔ آپ نے فرمایا پھر ایک جملہ اور ارشاد فرمایا مال کا نہ ہونا اور نہ ہونے کی حالت میں شکر کا پایا جانا یہ بہتر ہے، اس سے کہ تیرے پاس مال آ جائے اور تو نہ شکرا ہو جائے، اور الٹا جن کا حق تیرے مال پر بن جائے تو ان کا حق دبانا شروع کر دے۔ تو یہ کہتا ہے کہ حضور میرا آپ کا وعدہ ہے، میں اللہ پاک سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میرے پاس جب مال آئے گا تو اس مال میں سے جس کا جو حق بنے گا میں وہ حق ضرور ادا کیا کروں گا۔ یہ اس نے وعدہ کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور کہا کہ دعا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا فرما دی، یا اللہ اس کو مال دے، اور جو اس نے کہا ہے اس پر یہ خود قائم رہے گا، یہ کہتا ہے تو اس کو مال دے دے۔ اب اس کو مال ملنا شروع ہو گیا۔ جی سنیے گا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں بڑے بڑے کاروبار کرنے والے افراد اس بندے کی اس زندگی سے عبرت حاصل کریں۔ مال ملنا شروع ہو گیا، بکریاں اس کے پاس تھیں، 1 بکری سے 2 ہوئیں، 4 ہوئیں، 10 ہوئیں، 50 ہوئیں، 100 ہو گئی۔ مدینہ پاک کی گلیوں میں اس کی بکریاں پوری آنا بند ہو گئیں، بکریاں زیادہ ہو گئیں، مدینہ پاک کی گلیاں کم ہو گئیں۔ یہ پہلے 5 وقت کی نماز پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھا کرتا تھا مسجد نبوی شریف کے اندر، ہر نماز میں مال نہیں تھا تو نماز میں آ جاتا، جیسے جیسے مال بڑھتا گیا ایک ایک نماز کم ہوتی گئی، اتنا مال اس کا بڑھ گیا کہ یہ بکریوں کو لے کر مدینہ پاک سے باہر چلا گیا۔ جو سرکاری چراگاہیں تھیں ان چراگاہوں میں گیا،
اور وہاں اپنی بکریاں چراتا رہتا۔ اب پنجگانہ نمازوں میں غیر حاضر، صرف جمعے کے دن آیا کرتا تھا، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے۔ مال جب اور بڑھ گیا تو جمعہ بھی چھوٹ گیا، مہینے کے بعد کبھی ایک بار آ جانا۔ جب مال اور بڑھا تو مہینہ بھی گیا، 6 مہینے بعد آنا۔ مال اور بڑھا تو 6 مہینے بھی گئے، سال گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرما دی۔ جب زکوٰۃ لازم ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ زکاتیں لے کر آؤ، جن جن کے پاس مال ہے ان سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ اب صحابہ کرام اس کے پاس جب پہنچے تو اس نے پوچھا کہ مجھ پر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ تو جب اس نے اپنے سارے ریوڑ کا، بکریوں کا زکوٰۃ کا حصہ نکالا تو بہت زیادہ جانور بنے۔ تو کہتا ہے کہ ابھی آپ ایسے کرو، میں اس میں سے نا جانور نکالتا ہوں، دیکھتا ہوں، تم جاؤ اوروں سے زکوٰۃ اکٹھی کر لو، جب ان سے کر لینا تو میرے پاس آ جانا۔ وہ صحابہ کرام نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم حساب کرو، ہم آتے ہیں واپس۔ وہ آگے گئے اور ساروں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے جب اس کے پاس پہنچے، اس نے آگے سے بحث شروع کر دی۔ کہتا ہے یہ زکوٰۃ کیوں ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے؟ انہوں نے کہا یار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا، اللہ پاک نے فرمایا ہے امیروں سے کچھ حصہ لے کر غریبوں کا حق کیا ان میں دینا ہے، تو زکوٰۃ دو۔ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ٹیکس ہوتا ہے نا، جیسے ٹیکس، یہ تو جزیہ اور ٹیکس کی طرح جیسے یہود و نصارہ پر حکم لاگو ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے اوپر زکوٰۃ کا حکم لگا دیا گیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ کو جزیہ قرار دیا، ٹیکس کہہ کر یہود و نصارہ کے طرح کا حکم زکوٰۃ کو قرار دے کر کہا کہ ابھی نہیں، میرا موڈ نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا، جاؤ آپ چلے جاؤ، انکار کر دی۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دونوں صحابی حاضر ہوئے، سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سالبہ پر افسوس، بس اتنا آپ نے فرمایا۔ چند دن گزرے، اس کو اندر سے تھوڑی سی آواز اٹھی کہ چلو اتنا مال باقی ہے، کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں۔ تو یہ اپنا پھر مال لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور میرا مال لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے مال کا نہ ہی میں محتاج ہوں، نہ ہی اللہ پاک محتاج ہے، چل مال لے جا اپنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں پھر یہ کچھ مال لے کر آیا کہ لے لیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جس بندے کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، میں کون ہوتا ہوں اس کا مال قبول کرنے والا، لے جاؤ اپنا مال۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ آیا، کہا کہ کچھ لایا ہوں مال لے لیجئے۔ آپ نے بھی سیم جملہ فرمایا مجھ سے جو اعلیٰ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قبول نہیں فرمایا، اور جو ان سے بھی اعلیٰ تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جب قبول نہیں فرمایا تو میں تیرے مال کا محتاج ہوں، جب اپنا مال لے جاؤ۔ آپ نے صحیح جلال فرمایا، غصہ فرمایا اس پر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو بندہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں، مال کی ہوس کہاں تک لے جاتی ہے۔ مال کا زیادہ ہونا خطرناک نہیں ہے۔ ادھر ہمارے پاس زیادہ مال والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، ان کے پاس بھی بڑا مال تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ یہ بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام تھے، لیکن یہ وہ تھے جو ہی اللہ پاک رسول پاک کا حکم آتا تو یہ سارے کا سارا مال نبی پاک کے قدمین شریفین پر پیش کر دیا کرتے تھے۔ مال کی کیا اوقات ہے، ہمارے سامنے تو ساری شانوں والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ مال کا زیادہ ہونا یہ برا نہیں ہے، لیکن ایسا بندہ جو مال کی ہوس اپنے اندر لے آئے،
اور مال ہی کو اپنا خدا بنا بیٹھے، مال ہی کو معبود بنا لے، مال ہی کی پوجا شروع کر دے، اور پنجگانہ نمازیں بھی جائیں، مسجد میں آنا بھی بند ہو جائے۔ جب مال کوئی نہیں تھا تو 5 وقت مسجد میں، دعائیں بھی لمبی لمبی، تہجدیں بھی مسجد میں آ کے ادا ہوتی تھیں۔ مال آنا شروع ہو گیا، دعائیں بھی گئیں، نمازیں بھی گئیں، اپنا آفس آ گیا۔ اب آفس میں بیٹھے ہیں چوڑے ہو کے، اذانیں آ رہی ہیں، کانوں میں انگلیاں ماری، اذانوں کی آوازیں بھی ختم۔ پہلے کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ وہاں مصلی رکھا ہوا تھا، مصلی اٹھایا اور وہیں بچھا لیا، چلو نماز ادھر ہی 4 سجدے دے لیتے ہیں۔ ایسا ایسا جناب مال اتنا بڑھ گیا، لوگوں کا ہجوم لگ گیا، اس کے لیے بھی ٹائم کو نہیں، بیٹھا چوڑا ہو کے، نمازیں گئیں۔ ایسے مال کو کیا کرنا ہے جو مال اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے سے بھی بندے کو پیچھے ہٹا دے۔ یہ واقعہ لکھا ہے اس بندے کا، اور یہ آپ اپنے گھروں میں جا کر قرآن پاک کی کوئی تفسیر اٹھا لیجئے۔ یہ ہے سورہ توبہ، آیہ مبارکہ نمبر ہے 75 اور 76، 8 تک یہ 4 آیات ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَمِنْهُمْ، کچھ ایسے بھی ہوئے، من عاہد اللہ، جنہوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، لئن آتانا، اگر ہم ان کو دیں گے اپنے فضل سے، لنصدقن، تو انہوں نے کہا تھا ہم صدقہ بھی کیا کریں گے، زکوٰۃ بھی دیا کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صالحین میں سے بن کر رہیں گے، نیک بندے بن کر رہیں گے۔ فلما آتاہم، جب اللہ پاک نے ان کو دے دیا، من فضلہ، اپنے کرم اور فضل سے، ان کا اس میں کوئی ہنر نہیں تھا، میں نے اپنا فضل کیا اور ان کو دے دیا، بخلوا بہ، پھر بخیل بن گئے، وتولوا، منہ پھیر لیا میری بارگاہ سے، وہم مورزون، انہیں بار بار میری طرف بلایا جاتا رہا اور وہ منہ پلٹ کر چلتے پھر رہے، فاعقبہم نفاقا، حد یہاں تک چلی گئی مال کی وجہ سے، فی قلوبہم، کہ وہ دلوں کے اندر منافقت پال بیٹھے، اسلام کے مخالف ہو گئے، منافق بن گئے، اور یہ منافقت ان کے اندر ایسی گھس گئی، الی یوم یلقونہ، قیامت کے دن تک کے لیے وہ منافق بن گئے۔ اور یہ ہوا کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوا، انہوں نے اللہ پاک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ ڈالے تھے، وعدے توڑ دیے، منافق بن گئے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے تو کہے مجھ سے پکا مومن ہی کوئی نہیں ہے، اور اندر سے وہ کرے جو اس بندے نے کیا، نہ نماز کی پرواہ، نہ زکوٰۃ کی پرواہ، نہ روزوں کی پرواہ، نہ اللہ پاک کے احکامات کی پرواہ، اور اسلامی احکامات کو اپنے لیے ایک وہ دباؤ اور بوجھ سمجھے کہ جیسے میرے اوپر کو بوجھ ڈالا گیا ہوا ہے، میں مجبور ہوں یہ کرنے کے لیے، نہیں کروں گا تو اللہ پاک پکڑے گا مجھے، لہذا کر لیتا ہوں، چلو ہو سکتا ہے کہیں جان چھوٹ ہی جائے۔ یہ جو پریشانی کے عالم میں احکام کی طرف آنے والا بندہ ہے، یہ منافق ہوتا ہے، اس پر ہزاروں آیات ہے قرآن پاک میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ عبرت والے واقعات ہمیں بار بار یہ سبق دیتے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ سے بھاگے مت۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بڑی تفصیل سے یہ وضاحت کر دی تھی کہ جن کے سیل کے لیے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، کریانے کی دکانوں پر بھی زکوٰۃ ہے، جو جنرل سٹور ہیں ان پر بھی زکوٰتیں ہیں، کپڑے کے جو بڑی بڑی دکانیں، ملیں، سٹورز ہیں ان پر بھی زکوٰتیں لازم ہیں، اور یہ جو میڈیکل سٹور ہیں ان پر بھی زکوٰتیں ہیں۔ سونا چاندی زیور چاہے استعمال میں ہو چاہے استعمال میں نہ ہو، گھر سنبھال کے رکھا ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ جس بندے کا مال 80,000 سے اوپر پیسہ موجود ہے، اس نے قرض نہیں دینا، اور قرض کسی کا دینا ہے تو دینے کے بعد بھی اس کے پاس 80,000 بچ جاتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ضروریات زندگی جو ہیں، ایک گاڑی ہے، 2 گاڑیاں ہیں، ایک موٹر سائیکل ہے، ایک کار ہے، یہ ضرورت کی ہے، دوسری کار تیسری کار وہ ضرورت سے زائد ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر کرائے پر دی ہوئی ہے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، جو کرایہ آئے گا اس میں سے زکوٰۃ ہے۔ ویسے ہی گھر میں کھڑی کی ہوئی ہے، چلو کبھی میں وہ لے لیتا ہوں، کبھی یہ لے لیتا ہوں موج مستی کے لیے، تو جو ایک ہے وہ ضرورت کی ہے، دوسری پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ گھروں کے اندر جو LCDیاں لگی ہوتی ہیں، یہ بڑے بڑے ٹی وی اور LCD لگی ہوئی ہے، اگر یہ 50 60 70 ہزار کی ہے اور ادھر 30 40 ہزار روپیہ ہے تو یہ LCD کی قیمت ڈالنا لازمی ہے، یہ ضرورت نہیں ہے زندگی کی، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔
بڑے کافی سارے مسائل ہیں جو اگر بندہ ان پر توجہ کرے تو زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ تو ان مسائل کو سمجھیں، سیکھیں، ان پر غور کریں۔ زکوٰۃ جیسے بنتی ہے، چاہے 2.5 روپے بنتی ہے، وہ زکوٰۃ لازمی ادا کریں۔ اگر پچھلی زندگی میں نہیں ادا کر سکے ہیں تو آج سے نفلی صدقہ اور خیرات جو ہے وہ بند کریں، اور اگر نفلی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس میں بھی زکوٰۃ کی نیت کریں، اور یہ نیت کر لیں کہ مولا جو میرے اوپر فرض زکوٰۃ تھی میں نہیں دے سکا، یہ 100 روپیہ میری اس زکوٰۃ میں اکاؤنٹ کر لینا، یہ 1000 روپیہ میری اس زکوٰۃ فرض میں اکاؤنٹ کر لینا۔ وہ فرض آہستہ 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 کم ہوتا جائے گا، ادا ہوتا جائے گا۔ اور میں نے اس جمعے میں یہ سنا دیا تھا کہ جب تک یہ فرض پورا نہیں کریں گے تو یہ نفلی صدقے اور خیرات بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اس پر 30 صفوں کا فتویٰ پچھلے جمعے میں نے یہاں پر سنایا تھا، فتویٰ رضویہ شریف کے اندر سے۔ ایک بندے نے مسجد بنا دی، زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا ہے، 26 حدیثیں لکھ کر اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا تھا، اور 12 اقوال لکھ کر فقہا اور ائمہ کے یہ ثابت کیا تھا کہ اس مسجد بنوانے کا فائدہ اس کو تب حاصل ہوگا جب وہ اپنے مال کی فرض زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو اس کو ہلکا نہ لیں میرے پیارے بھائیوں، اس زکوٰۃ کو ہلکا نہ لیں، بالکل ہلکا نہ لیں۔ روزوں کو ہلکا مت لیں، فرض جو احکام ہیں ان کو ہلکا مت لیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا تو بعض دفعہ ایسے سخت مسئلے سنا دیتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ اگلا جمعہ کہیں اور جا کے پڑھ لے۔ تو میں نے عامر صاحب سے کہا کہ یار اس طرح کے کمنٹ آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کیا کہتا ہے، ہمیں یہ پرواہ کرنی ہے کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے اور ہمارے رسول پاک ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ جیسے چلتے ہیں اپنے حساب سے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں بیان، لیکن حق اور سچ جب بیان کیا جائے گا تو جو سچے مومن مسلمان ہوں گے وہ اس سے گریزاں نہیں ہوں گے، بھاگیں گے نہیں، وہ اپنا سر جھکائیں گے کہ ہمارے رب کا فرمان ہے، ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم اس کے لیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ دنیا ختم ہو جانی ہے، خزانے یہاں رہ جانے ہیں، ہم نے آگے جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، ایک ایک ٹکے کا، ایک ایک روپے کا، ایک ایک دھیلے کا حساب دینا ہے، ایک ایک اٹھیانی چوانی کا حساب دینا پڑے گا۔ تو زکوٰۃ جن پر لازم ہے، میں اس جمعے میں بڑے واضح طور پر کہہ چکا تھا، پراپرٹی ڈیلر وغیرہ اور جتنے بھی یہ کاروباری حضرات ہیں اپنا حساب لگائیں، زکوٰۃ لازمی ادا کریں۔ فی الوقت مال نہیں ہے تو تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ان کو ادا کرنے کا موقع ہے، اسلام کے اندر اجازت ہے، لیکن زکوٰۃ لازمی ادا کریں۔ جن کی سوسائٹیاں ہیں بڑی بڑی وہ بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا حساب لگائیں، اور زکوٰۃ کے مال سے اگر افطاری کروائی جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ زکوٰۃ کے مال سے جو افطاریاں کرواتے ہیں اس میں لازمی یہ ہے کہ وہ مال جو افطاری میں اکٹھا کیا ہے وہ لازمی طور پر کسی غریب کو دے دیں کہ یہ تیرا ہے، جیسے راشن دیتے ہیں، یہ تیرا ہے، تو اس کو جہاں چاہتا ہے لے جا۔ لیکن افطاریوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے نہیں کیا جاتا، افطاری میں یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے کھانا پڑے گا، جب مجبور کر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یا تو کہیں بھائی لے جاؤ، اور ایسا لے جانے کا آرڈر کہیں بھی کوئی نہیں ہوتا، کہتے ادھر بیٹھ کے کھاؤ، لے کے جانے والے کو پکڑ دیتے ہیں، کدھر لے چلنا ہے بھائی، واپس آ، ایسے بیٹھ کے کھا، یہ نقصان ہو جائے گا، ایسے زکوٰۃ کوئی نہیں ادا ہوگی۔ لہٰذا مسائل سیکھیں، آگے اویئرنیس دیں لوگوں کو۔ جب ہمارے اسلامی احکام عام ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہماری سوچ واپس اسلام کے سائے میں آ جائے گی، اسلام پروان چڑھے گا، ہمارے گھروں میں اسلام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے۔